نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج اللہ کریم کے فضل سے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 18ویں نشست ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے مختصراً حضرت مرہ بن کعب کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کی، اور آج ہم حضرت مرہ کے بیٹے حضرت کلاب کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، حضرت مرہ سے نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت کلاب کی پیشانی میں چمکا، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حضرت کلاب بن مرہ چھٹی پشت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ سامعین، حضرت کلاب کی کنیت ابو زہرا اور آپ کا اصل نام حکیم ہے، اور بعض اہل علم نے عروہ بھی بتایا ہے۔ آپ کو کلاب کے لقب سے ملقب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کتوں کے ساتھ بکثرت شکار کیا کرتے تھے، جس وجہ سے آپ کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت کلاب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بھی جد امجد ہیں، اور یہاں آ کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا نسب مبارک جمع ہو جاتا ہے۔ سامعین، یہ بات بھی مشہور ہے کہ عربی مہینوں کے موجودہ نام بھی حضرت کلاب بن مرہ نے تجویز کیے تھے۔ واللہ عالم۔ یہ مختصر سا تذکرہ تھا نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد حضرت کلاب بن مرہ کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی نشست میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرمائے، اور ہمارے دلوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کو راسخ کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔